جب انسان بیمار ہو جاتا ہے نا پھر کوئی کسی کا نہیں بنتا. زندگی کتنی مشکل ہو گئی؟ مجھے آج تقریباً 17-18 سال ہو گئے اس طرح بیٹھے ہوئے. ڈاکٹرز کو تو فرشتہ کہتے ہیں، تو پھر وہ ہاتھ کیوں نہیں لگاتے؟ پتہ نہیں کیوں نہیں ہے فرشتے. لوگ مجھے زکوٰۃ فطرانہ مجھے دیتے ہیں یا میری مدد کرتے ہیں تو میرا پھر کہیں جا کے میرا کوئی گھر کے حالات کچھ ہوتے ہیں. لیکن حکومت اندھی بھی ہے، بہری بھی ہے. میرے سے زیادہ شاید وہ مستحق ہیں. میرے لیے بے شک مسلمانوں میں اگر نہیں ہے نا حص تو غیر مسلم میری ہیلپ کرتے ہیں. اچھا، وزن کم ہو جائے سب سے پہلے کون سا کام آپ کرنا چاہیں گی کہ یہ میں کرنا چاہوں گی، یہ میری خواہش؟ سب سے پہلے عمرہ کروں گی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. ناظرین، وزن کا بڑھ جانا ایک بیماری بن جاتا ہے اور اس کے بعد زندگی بہت ہی زیادہ تکلیف دہ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب انسان اپنے ہی روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے کام خود نہیں کر پاتا اور زندگی بہت ہی زیادہ مفلوج ہو کے رہ جاتی ہے، دوسروں کا محتاج ہونا پڑتا ہے، تو زندگی محدود ہو جاتی ہے. اور اس سے نہ صرف آپ کو جسمانی بیماریاں بہت زیادہ لاحق ہو جاتی ہیں، بلکہ ٹینشن، ڈپریشن جیسی مزید بیماریاں آپ کو گھیر لیتی ہیں اور آپ کی ایک چھوٹی سی زندگی مختلف پریشانیوں اور بیماریوں کا گہوارہ بن جاتی ہے. آج ہمارے ساتھ ایک ایسی خاتون موجود ہیں جن کا وزن 300 کلو ہے. ان سے جانتے ہیں کہ انہیں کیا کیا مشکلات برداشت کرنا پڑے. کیا یہ ان کا موٹاپا پیدائشی تھا، کوئی بیماری تھی؟ اگر بیماری تھی تو اس کا کیا علاج کروایا، یا کیا یہ علاج کروا پا رہی ہیں؟ ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ یہ علاج افورڈ کر پا رہی ہیں؟ کیا ڈیٹیل ہے، ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک، اللہ کا شکر. اچھا، آپ کا یہ جو موٹاپا ہے یہ پیدائشی ہے یا پھر کوئی بیماری ہے؟ نہیں، یہ پیدائشی نہیں ہے. یہ مجھے تقریباً 15 سال کی عمر میں مجھے گردوں کا درد ہوا تھا تو میں نے وہ دوائی کھائی تھی حکیم کی، تو اس نے جو ہے نا یہ ریئیکشن کیا اور اس کے بعد سے جو ہے نا یہ موٹاپا بڑھنا شروع ہوا ہے. کتنا آپ کا کلو وزن ہے؟ تقریباً 3-3.5 کہتے ہیں کہ ہے وزن، اور اب تو یہ کم ہے. جس ٹائم میں تقریباً 2017 میں میرا جب آپریٹ معدے کا ہوا تھا اس ٹائم میرا وزن تقریباً یہاں تک تھی، میں اس ٹائم زیادہ تھا، اور اب تو بہت زیادہ جو ہے نا میں کم ہوں. لیکن چل پھر نہیں سکتی ہوں بالکل بھی، تو اس کی وجہ سے بھی تھوڑی پریشانی ہے، اور ظاہر سی بات ہے چرپائی پہ بیٹھی ہوں تو موٹاپا تو سب سے بڑی بیماری ہے. زندگی کتنی مشکل ہو گئی؟ مشکل تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہے ہی مشکل، ہو نہیں گئی ہے، یہ تو ہے ہی مشکل، بہت زیادہ ہے. میں تقریباً 29-30 سال سے میں برداشت کر رہی ہوں یہ تکلیف، اور چرپائی پہ بیٹھی ہوں، اور اسی طریقے سے زندگی اسی طریقے سے گزر رہی ہے. تکلیفیں تو بہت سی آتی بھی ہیں اور آئی بھی ہیں، لیکن یہ کہ بس اللہ تعالیٰ رحمت کرتا ہے. صبح کا سورج یا نیلا آسمان کتنا عرصے سے نہیں دیکھا؟ یہ میرا تو ایسے حساب ہے کہ میں گرمیوں میں جو ہے باہر مجھے بٹھا دیتے ہیں، اور سردیوں میں یہاں بٹھا دیتے ہیں محلے والے سارے مل کے. تقریباً یہ پچھلے سال مجھے باہر لے گئے تھے سارے، انہوں نے کہا کہ ہے نا آپ ایسے تو اندر بھائی ہو جائیں گی، باقی کے مریض بن جائیں گی. تو یہ پچھلے سال مجھے باہر بٹھایا تھا گراج میں، اور جب سردی آئی تو مجھے یہاں بٹھا دیا. اب دیکھیں اگلے سال اگر زندہ رہے تو پھر بیٹھیں گے باہر. یعنی آپ 1 سال کے بعد دیکھتی ہیں؟ عرصے بعد گئی ہوں باہر. ابھی بھی صرف یہ ہے کہ جتنا دروازہ کھلتا ہے اتنی ہی روشنی نظر آتی ہے، یا اتنا ہی پتہ چلتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. لوگوں کا رویہ کیسے ہے؟ مطلب جب کوئی بات پسند نہیں آتی تو لوگ طنز کر جاتے ہیں، اگلے کا خیال نہیں کرتے. کوئی ایسی بات بول جاتے ہیں تو لوگ ایسا کرتے ہیں، کوئی طنز یا کچھ اس طرح کے کہ اگلے انسان ہرٹ ہو جائے. لوگوں کا کیا، لوگ تو بہت کچھ کرتے ہیں اور بہت کچھ کہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اب اتنی ہمت دے دی ہے کہ لوگ بولتے رہیں تو برداشت کر جاتے ہیں. اب نہیں، اب اللہ تعالیٰ سے صرف اتنی دعا کرتی ہوں کہ اللہ اپنا ہی محتاج رکھے. اور عجیب نظروں سے دیکھنا لوگوں کا جو ہے نا وہ بہت برا لگتا ہے. میرا خیال ہے مجھے مدت ہو گئی ہے میں باہر نہیں نکلی. کیوں نہیں نکلی کہ لوگ جو ہے نا ایسے دیکھتے ہیں جیسے کوئی پتہ نہیں کوئی عجوبہ ہے یا کوئی سرکس میں بندہ آیا ہے، تو وہ لوگ ہجوم لگ جاتا ہے. نشتر گئی تھی میں تقریباً کوئی آج سے 1.5 سال پہلے، میری ٹانگ سوج گئی تھی. یہ
بہت زیادہ حالت خراب ہو گئی تھی. تو وہاں پہ اچھا، جا کے جب تماشا ہی اپنے بنا تھا. وہاں جا کے میرا تماشا ہی بنا تھا. تو ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر نوید سر تھے، انہوں نے جناب چیک بھی نہیں کیا تھا. اور یہ میری ٹانگ جو ہے نا، یہ ایسے اتنی سوج گئی تھی کہ ڈاکٹر نے بالکل جو ہے نا وہ کر دیا تھا کہ بی بی آپ جائیں، آپ کا کوئی علاج نہیں ہے. چیک کیا تھا آپ کو پہلے؟ نہیں، میں بتا رہی ہوں نا کہ مجھے نا ایمبولینس میں دیکھتے ہی ایمبولینس میں ہی مجھے بیڈ تک نہیں جانے دیا تھا. انہوں نے کہا جی نہیں بی بی جی آپ کا کوئی علاج نہیں ہے. ایسا کیوں کیا انہوں نے؟ اللہ جانے کیا مسئلہ تھا کیا نہیں تھا. پھر آپ نے علاج کہاں سے کروایا؟ آپ نے کہا نا کہ اب کافی گیپ آ گیا چارپائی آپ تک، پھر یہ علاج کیسے آپ نے کروایا؟ اس کے بعد یہ کہ 2017 میں مجھے لے جایا گیا تھا لاہور. ڈاکٹر محمود ایاز ہیں سرجیکل وارڈ میں، تو انہوں نے میرا علاج کیا تھا اور آپریٹ بھی انہوں نے ہی کیا تھا معدے کا. اچھا، جب خوشی غمی ہوتی ہے اپنوں کی، بہت دل کرتا ہے اپنوں کی خوشیوں میں شامل ہوں، دکھ میں ان کے ساتھ شامل ہوں اور نہیں جا پاتی، پھر کیا فیلنگ ہوتی ہے؟ فیلنگس کیا ہوتی ہے، اب تو رہ ہی نہیں گئی ہے. تو نہیں جا پاتی کہ جانے کی کوشش کرتی ہیں؟ نہیں، میں جانے کی کوشش بھی نہیں میں نے آج تک کی. میں نے آپ کو بتایا نا کہ لوگوں کی نگاہ اتنی عجیب سی ہوتی ہے کہ اب وہ چپتی ہے. یعنی کہ اپنے بھی اس طرح سے اپنے نہیں رہے؟ کوئی بھی اپنا نہیں ہوتا. اور جب انسان بیمار ہو جاتا ہے نا، پھر کوئی کسی کا نہیں بنتا. آپ کے جو کام ہیں، آپ کو واش روم تک لے جانا، باقی کام وہ کون کرتا ہے؟ ایک نواسی ہے، وہ ہوتی ہیں یہاں پہ میرے پاس، اور ایک بچی آتی ہے میرے پاس، وہ کام کرتی ہے. تو وہ تھوڑی بہت ہیلپ کر جاتی ہے. ٹیوشن پڑھنے کے لیے آتی ہے تو وہ ہیلپ کرتی ہے. میری نواسی کے پاس ٹیوشن پڑھنے آتی ہیں تو وہ ہیلپ کرتی ہیں. اور ایک میری بہو ہے، میرے ہسبینڈ کی پہلی بیوی میں سے، یعنی کہ ان کے بیٹی اور بہو اور بیٹا رہتے میرے پاس، تو وہ کچھ وہ میری ہیلپ کرتی ہے. آپ کو علاج میں کیا مشکلات پیش آتی ہیں؟ پہلے تو ڈاکٹر ہاتھ ہی نہیں لگاتے. آپ یقین کریں کہ میرے جسم کے کچھ ایسے اعضاء ایسے ہیں کہ ان کو آپریٹ ہونا ضروری ہے، کیونکہ میں لیٹ نہیں سکتی. میں ایسے بیٹھی ہوئی ہوں. مجھے آج تقریباً 17-18 سال ہو گئے اس طرح بیٹھے ہوئے. ایسے ہی بیٹھتی ہوں، ایسے ہی سوتی ہوں، لیٹ نہیں سکتی. مجھے اس چرپائی پہ لیٹنا نصیب نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر ہاتھ ہی نہیں لگاتے اور دیکھتے ہی نہیں ہیں. مجھے تو سمجھ نہیں آتی ڈاکٹر ہونے کے باوجود اتنے بے حس کیوں ہیں. ڈاکٹرز کو تو فرشتہ کہتے ہیں، تو پھر وہ ہاتھ کیوں نہیں لگاتے؟ پتہ نہیں کیوں نہیں ہے فرشتے. آپ نے کبھی ان سے پوچھا؟ میں کہتی ہوں تو وہ کہتے ہیں بی بی آپ کا علاج نہیں ہے یہاں پہ. تو مجھے بتائیں میرا علاج جہاں ہے وہاں پہ حکومت کو چاہیے، یا پھر جو ہے نا. آپ نے کبھی پوچھا کہ اچھا یہ علاج کہاں پر ہوتا ہے، کس ملک میں، کس شہر میں؟ کبھی بھی نہیں بتاتے. کہتے کیا ہیں؟ بی بی آپ کا علاج نہیں ہے. لیکن ہمارے جو حکومتی ادارے ہیں یا باقی سب ہیں، وہ سب کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہر علاج ہمارے ہاسپٹلز میں موجود ہیں، نشتر ہے، باقی دوسرے بھی ہسپتال ہیں. آپ نے باقی کسی اور ہسپتالوں میں علاج کروایا یا کسی پرائیویٹ میں؟ سسٹر میں اس ٹائم کرواؤں گی نا جس ٹائم علاج کی بھی اس ٹائم بات کروں گی نا جس ٹائم میرے کوئی وسائل ہوں گے. اچھا، فری ہسپتال بھی تو ہیں، فری ہسپتال والے جو کارڈ، صحت کارڈ ہوتے ہیں، یہ اس طرح کی. نہیں بنتا. کیوں نہیں بنتا؟ پتہ نہیں. تو فری والے آپ نے ہسپتالوں میں دکھائے؟ فری والے نشتر میں گئی ہوں، ٹھیک ہے نا، نشتر گئی ہوں میں 3 دفعہ گئی ہوں، اور تینوں دفعہ مجھے ایمبولینس میں سے ہی واپس بھیج دیا. مجھے بیڈ تک نہیں جانے دیا یا مجھے ڈاکٹروں تک نہیں جانے دیا. یعنی آپ کہتی ہیں کہ آپ کا علاج ممکن ہے لیکن کیا نہیں جاتا؟ نہیں کرتے، بالکل نہیں کرتے، بالکل بھی نہیں کرتے. ابھی میں نے سنا ہے کہ اسلام آباد میں ہے علاج. میں نے ابھی مطلب گردوں کا علاج اسلام آباد میں؟ گردوں کا، موٹاپے کا، اس کا علاج اسلام آباد میں ہے. یہ جو اب موٹاپا جو ہے نا، یہ موٹاپا سب سے بڑی بیماری ہے. کیا یہ دوائیوں کی وجہ سے ہے؟ جی، اور یہ تھائرائڈ کی وجہ سے بھی ہے، دوائیوں کی وجہ سے بھی ہے. اب یہ اتنی چربی ہو گئی ہے کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یا تو یہ چربی کا علاج ہے، یا آپریٹ ہے، یا اس کا علاج ہے. ڈپریشن، انگزائٹی ہوتی ہے جب کوئی کام خود نہ کر پاؤ؟ ہوتی ہے. میں کسی کو تکلیف نہیں دیتی ہے. اگر مجھے زیادہ غصہ آ جائے یا زیادہ پریشانی، اپنے آپ کو
اذیت یعنی کہ اپنے آپ کو جو ہے نا منہ پیٹ لینا یا لڑ لینا اپنے آپ سے، یا مطلب ایک تو بیماری ہے وہ تکلیف ہے، پھر دوسرا اس میں بھی آپ خود کو ہی اذیت دیتی ہیں. خود ہی کو، کیونکہ دوسرا کیا کر سکتا ہے؟ کچھ کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا. دیکھیں تکلیف میں نے ہی برداشت کرنی ہے، چاہے اچھی ہے چاہے بری ہے. اچھا، وزن کم ہو جائے سب سے پہلے کون سا کام آپ کرنا چاہیں گی کہ یہ میں کرنا چاہوں گی، یہ میری خواہش ہے؟ کروں گی، عمرہ کرنا چاہتی ہیں؟ بالکل سب سے پہلے عمرہ کروں گی انشاءاللہ، اللہ کے حکم سے. مجھے اپنے رب پہ بہت بہت یقین ہے کہ میں ٹھیک ہوں گی، اور ٹھیک ہونے کے بعد میں عمرہ کروں گی اپنے پیروں پہ. آپ کا اپنا گھر جو آپ نے بڑی چاہت سے سجایا، کتنا عرصہ ہو گیا کہ آپ اپنا گھر ہی نہیں دیکھ پائیں ایک ہی جگہ ہے؟ میرا یہ گھر ہے ہی نہیں، یہ کرائے کا ہے، میرا اپنا گھر نہیں ہے. میں نے تقریباً 2002 سے یا 2003 سے میں حکومت سے بھی میں نے درخواست کی، سب سے کہا کہ مجھے 1 مرلے کا لے دو، 1-1.5 مرلے کا مکان لے دو، لیکن مجھے ایک مکان لے دو تاکہ جو میں اگر مروں تو میں اپنے گھر سے مروں. میں یہ نہیں کہتی کہ مجھے کوئی 2, 4, 5, 6 مرلے کا ہو، میں 1 مرلے کا ہو، 2 مرلے کا ہو، مجھے اتنا دے دیں، کچا ہی لے دیں تاکہ میں اپنے گھر میں تو مروں نا. مجھے تقریباً ساری عمر ہو گئی ہے کرائے کے مکانوں میں رولتے ہوئے. اس بیماری سے لڑ کر تھک گئی ہیں، لوگوں سے تھک گئی ہیں. میں اپنے آپ سے نہیں، میں کسی کا نام نہیں لیتی، اور نہ ہی میں کہتی ہوں، میں اپنے آپ سے خود تھک گئی ہوں، کیونکہ یہ بھی ایک جنگ ہے، اور جنگ جو ہے نا انسان کو کبھی تھکا دیتی ہے. میں 2002 سے حکومت کتنی حکومتیں آئی ہیں آپ یہ اندازہ لگائیں. آخر میں لوگوں کو اور حکومت کو، ڈاکٹرز کو، کسی کو کچھ کہنا چاہیں گی؟ سسٹر ایک چیز بولوں میں نا، اگر حکومت کی بات کرتے ہیں نا، حکومت اندھی بھی اور بہری بھی ہے. شاید میری بات یہ کڑوی ہے، لیکن حکومت اندھی بھی ہے بہری بھی ہے. میرے سے زیادہ شاید وہ مستحق ہیں. میری بات بہت بری ہے یہ، لیکن وہ میرے سے زیادہ مستحق ہے، کیونکہ مجھے 2002 سے میں درخواست کر رہی ہوں. نواز شریف صاحب کیا، عمران خان صاحب کیا، بے نظیر کیا، ان لوگوں کو سب کو میں نے آواز دی ہے، لیکن ان میں کسی کے اندر نا حس نہیں ہے. یہ بے حس لوگ ہیں. وہ عمران خان صاحب کے پاس ایک لڑکا گیا، اس نے سائن کیا تو جناب اس کو اتنا دے دیا، انتہا کر دی. اور خدا کے بندو، میں بھی تو تم لوگوں کو آواز دے رہی، میں نے تم سے یہ تو نہیں کہا مجھے کروڑوں دو، مجھے کم سے کم اتنا تو دے دو کہ میں اپنا علاج کروا لوں، اپنی دوائی لے لوں. میرے گھر کا اخراجات نہیں چلتے. میں جس طریقے سے میں بیٹھی ہوں یہاں پہ، میری اپنی دوائی نہیں پوری ہوتی، میرے گھر کے خرچے نہیں پورے ہوتے. لوگ مجھے زکوٰۃ فطرانہ مجھے دیتے ہیں یا میری مدد کرتے ہیں، تو میرا پھر کہیں جا کے میرا کوئی گھر کے حالات کچھ ہوتے ہیں، پورے ہوتے ہیں کچھ. مجھے بتائیں میرا ہسبینڈ بھی فالج کے مریض ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے. یعنی آپ چاہتی ہیں آپ کی مدد، مالی مدد بھی کی جائے اور آپ کے علاج میں بھی مدد کی جائے؟ سسٹر میرے علاج پہ کرے نہ کرے، کم سے کم جینے کے لیے تو کچھ کر دیں. اتنا تو کرے نا کہ میں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤں. میں ان سے کہوں کہ مجھے تھوڑا سا سالن دے دو، مجھے تھوڑی سی روٹی دے دو، یہ چیز تو نہ کروں نا. کم سے کم اتنا تو کر دیں. حکومت کیا کرے گی اتنا کچھ؟ اتنا ان کے پاس پیسہ ہے، اتنا ان کے پاس سب کچھ ہے، کیا کرے گی؟ قبر میں لے کے جائیں گے؟ یہ لوگ سارے جتنے بھی امیر ہیں یہ سب قبر میں لے کے جائیں گے؟ جیبیں بنائیں گے؟ نہیں بنائیں گے نا، نہیں لے کے جا سکتے نا. تو خدا کے لیے کچھ تو خوف خدا کھاؤ. میں تو اب کہتی ہوں کہ میرے لیے بے شک مسلمانوں میں اگر نہیں ہے نا حص، تو غیر مسلم میری ہیلپ کر دیں. ناظرین، وزن کا بڑھ جانا بہت ہی زیادہ تکلیف دہ ہو جاتا ہے. اس کے بعد اپنے بھی اپنے نہیں رہتے اور زندگی مشکل سے مشکل تر ہوتی جاتی ہے، کیونکہ جسمانی بیماری کے بعد انسان دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے. اور غزالہ کا کہنا ہے کہ حکومت یا پھر کوئی مخیر حضرات ان کی مدد کرے، ان کی زندگی جینے میں، ان کے علاج میں ان کی مدد کرے. اپنی ہوسٹ فضا حسین کو اجازت دیں. اللہ